اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ سورہ یوسف چل رہا ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہاں تک بات آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے یعنی مصر کے بادشاہ نے ان کو خرید لیا، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر لے گئے۔ باقی جو واقعات ہوئے وہ تم کو پتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز مصر یعنی بادشاہ اور ان کی جو بیوی تھی وہ غلاموں والی سلوک ان سے نہیں کرتے تھے۔ ایک اپنے بیٹے کی طرح عزیز مصر یعنی جو بادشاہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مانتے تھے۔ بچپن میں یوسف علیہ السلام نہایت حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دھیرے دھیرے بڑے ہو گئے اور جوان ہو گئے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ پہنچ گئے اشدہ اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کو، یہاں اشدہ جوانی سے مراد بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 23 سال، بعض لوگوں نے 23 سال لکھا ہے کہ 23 سال کی عمر ان کی ہو گئی، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 40 سال، لیکن یہاں پر 40 سال ہی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں آگے اللہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو میں نے ان کو علم و حکمت عطا کیا، یعنی نبوت سے نوازا، ان کو نبی بنایا گیا۔ اور میں نے تم لوگوں کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ نبی جو بنایا جاتا ہے، نبوت جو ملتی ہے کتنی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو امید یہی ہے کہ یہاں جو ہے وہ غالباً 40 سال ہی مراد ہو، ٹھیک ہے۔ جب پہنچ گئے اپنی جوانی کو، ٹھیک ہے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو علم و حکمت عطا کیا، یعنی نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کو نبی بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح اللہ کہتا ہے ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں یا بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ عزیز مصر کے یہاں، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ دھیرے دھیرے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہونے لگی۔ اور ایک مرتبہ کی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی، ان کا نام تھا زلیخا، ٹھیک ہے۔ زلیخا نے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکاتے ہوئے پھسلاتے ہوئے یوں کہا کہ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں، تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جو بال ہے قبر میں جاؤں گا تو جاتے ہی کچھ دنوں کے بعد جھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اسی طرح سے ان کے رخسار کی تعریف کی، گال کی تعریف کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسے قبر کے مٹی کھا جائیں گے۔ اسی طرح سے ان کے جسم کا تعریف کرتی رہی اور حضرت یوسف علیہ السلام جواب دیتے رہے قبر کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ بہرحال ایک دن کی بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جس کمرے میں تھے اسی کمرے میں زلیخا چلی جاتی ہے، اور جانے کے بعد اندر سے کواڑ یعنی دروازے کو بند کر دیتی ہے، سمجھ رہے ہو، اور کہتی ہے قالت ہیت لک، آجا میں تجھی سے کہہ رہی ہوں، آجا میں تجھی سے کہہ رہی ہوں۔ اسی کو کہا، نقل کیا وراودتہ التی، اور بہکایا اس عورت نے، ان کو، کن کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام، کس عورت نے؟ کہتے ہیں التی ہوا فی بیتہا، جن کے گھر میں تھے۔ کن کے گھر میں تھے؟ زلیخا کے گھر میں تھے نا، تو زلیخا نے پھسلایا، کن کو پھسلایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز سے؟ کہتے ہیں عن نفسہ، ان کے نفس سے۔ کن کے نفس سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس سے، ٹھیک ہے۔ غلط ارادہ کیا، غلط ارادے سے ان کو اپنی طرف بلایا، بہکایا، پھسلایا،
ٹھیک ہے، وغلقت الابواب، اور کہا کہ جس کمرے میں یوسف علیہ السلام تھے اس کمرے کے کواڑ کو بند کر دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تالا لاک کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تالا لاک کر دیا۔ وقالت حیت لک، اور انداز کو عجیب سے بنا کر، جس طرح سے ایک عورت جب اس کے دل میں غلط خیال ہوتا ہے اور کسی لڑکے کو بلاتی ہے غلط ارادے سے، تو جو انداز ہوتا ہے اسی انداز سے، غلط انداز سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلائی اور کہنے لگی کہ آجا، میں تجھی سے کہہ رہی ہوں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام ایک بات سمجھو، پیغمبر تھے، ہے نا، اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، ہے نا، گناہ خاص صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، نبیوں سے گناہوں کا ارتکاب نہیں ہوتا، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، سمجھ رہے ہو نا، گناہوں سے بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ تو میرا رب ہے۔ کون؟ بادشاہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہو ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی پرورش کرنے والا ہے یہ میرا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بادشاہ جو ہے اس کے تم بیوی ہو، اس بادشاہ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ عطا کیا، اتنا بہترین میرا خیال رکھا، اتنی اچھی پرورش کی بیٹوں جیسا ہمیں رکھا، اور ان کی آپ بیوی ہو، آپ تو ہماری ماں جیسی ہو، آپ سے میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اسے کہا قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی، بے شک وہ میرا رب ہے۔ دیکھو ایک سوال، رب جو لفظ ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ رب جو ہے وہ اس امت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو منع فرما دیا ہے، ٹھیک ہے، کہا کہ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو رب مت کہنا، اور اسی طرح سے کوئی مالک ہے تو اپنے غلام کو بندہ نہ کہے، سمجھ رہے ہو؟ رب کے معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، اور پالنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ایک طرح کا یہ بھی شرک کے ہے، سمجھ رہے ہو نا سمجھ رہے ہو؟ تو امت محمدیہ کے اندر اس چیز کو منع کر دیا گیا، اور اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان میں اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرنا جائز تھا۔ دیکھو ربی، اگر کوئی اپنے پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، جیسے باپ ہی کو رب کہتا ہے تو لغوی اعتبار سے کوئی غلط نہیں ہے، چونکہ پالنے والا وہ بھی ہے، لیکن اس امت کے اندر ہر ایسا لفظ جس میں شرک کی بو آتی ہو، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو یہ جو رب ہے اس لفظ کے اندر بھی شرک کی بو ہے، رب چونکہ اللہ ہے نا، اور اگر کوئی باپ سے کہتا ہے ربی تو لغوی اعتبار سے وہ بھی پالنے والا ہے، لیکن چونکہ یہ لفظ اللہ کے لیے خاص ہے اس لیے باپ کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور وہ جو پہلے امتی تھی اس کے اندر جائز تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے کہ دیکھو کہ وہ جو میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، میرا اتنا بہترین ٹھکانہ کیا، میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا تو میں تو ظالم کہلاؤں گا، اور ظالم جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اسی کو کہا وَلَقَدْ ہَمَّتْ، نے کہا قال معاذ اللہ، کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، احسن مسوائے، میرے ٹھکانے کو احسن کا کیا، بہتر کیا، بہترین ٹھکانہ مجھے دیا، ٹھیک ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، اور دیکھو اگر میں ایسا کروں گا، ٹھیک ہے، تو میں تو ایک نمبر کا ظالم ٹھہرا، اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ دیکھو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنے دل میں غلط خیال کیا، غلط ارادہ کیا، اور بلایا اپنی طرف، کہا کہ آجا میں تجھی سے کہہ رہی ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ان کا خیال کیا، سمجھ رہے ہو؟ ایک طرف ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ
زلیخا نے کن کا خیال کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا، ہے نا، اور یوسف نے بھی ان کا خیال کیا۔ تو دیکھو بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال آیا تھا نا زلیخا کے متعلق، وہ سمجھو ایک غیر فطری بات تھی، ایک غیر فطری طریقے سے آ گیا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر میں تم کو سمجھاتا ہوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تم روزے سے ہو، پانی کو دیکھتے ہو، تو پانی کو دیکھنے کے بعد دل میں خیال آتا ہے نا تھوڑا سا پانی کی طرف، نہیں پینے ٹائپ کا نہیں لگتا، تھوڑا سا خیال آتا ہے دل میں، لیکن کوئی پیتا ہے نہیں نہ پیتا ہے۔ تو اسی ٹائپ کا ان کے دل میں خیال آیا۔ کن کے دل میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بس یوں ہی ایک خیال آ گیا۔ حالانکہ میں نے کہا انبیاء جو کبیرہ گناہ ہو، صغیر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں، سمجھ اللہ کہتا ہے کہ اگر میری دلیل کو نہیں دیکھتے، ہے نا، یوسف علیہ السلام تو وہ بھی غلط کر بیٹھتے، لیکن انہوں نے میری دلیل کو دیکھ لیا۔ دلیل کو کیا دیکھا؟ قرآن جو ہے تفصیل سے نہیں بیان کیا کہ انہوں نے دیکھا کس چیز کو جو اس سے رک گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی وہ تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے معصوم رکھتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس وقت ان کے جو ابا تھے ان کی تصویر لائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، ٹھیک ہے، اور ان کے ابا جو تھے کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہوئے، مطلب تصویر لائی گئی، اور اس طرح سے ہے نا اپنے دانتوں تلے انگلیوں کو زور سے چبا رہے تھے، یعنی افسوس کے مارے۔ اس چیز کو دیکھا یوسف علیہ السلام نے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو عزیز مصر تھا، جو بادشاہ تھا نا، ان کی تصویر لائی گئی، یہ دیکھو انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ زلیخا جو تھی وہ ایک بت کی پوجا کرتی تھی اور اسی بت کے اوپر وہ چادر ڈال رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اس مورتی کے اوپر تم چادر کیوں ڈال رکھی ہو؟ تو کہنے لگی کہ ہمارے دل میں تمہارے متعلق غلط خیال ہے، میں اپنے بت سے، اپنے خدا سے میں شرم کر رہی ہوں، اس کے سامنے میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں؟ تو یوسف علیہ السلام سوچنے لگے، دیکھو ایک مورتی اس کے سامنے اتنا شرم کر رہی ہے، تو میرا خدا وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس سے ہمیں کتنا شرم کرنی چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے سامنے آئی۔ بہرحال جو بھی نتیجہ ہو، ایک تو بات میں نے شروع میں ہی بتا دیا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، لیکن یوسف علیہ السلام کے جو دل میں جو خیال آیا تھا وہ غیر فطری بات تھی، جو انسان کو عام طور سے زبردستی دل میں آ جاتا ہے، اس طرح کی آ جاتی ہے، وہ غیر فطری بات ہے۔ جیسے میں نے تمہارے سامنے روزے کی مثال رکھی کہ اگر کوئی انسان روزے سے ہے تو پانی کو دیکھتا ہے تو تھوڑا سا انسان چاہتا تھوڑی پانی پیوں گا سے، کون پانی پیے گا روزے کا حالت میں؟ نہیں پیے گا نا، لیکن تھوڑا سا دل میں خیال آ ہی جاتا، جو غیر فطری بات ہوتی ہے اس پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، سمجھ گئی نہیں سمجھ گئی؟ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور اس عورت نے، ہاں ہمت کے اندر جو ہیا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ارادہ کیا، خیال کیا، بھی ان کو، کن کا؟ یوسف علیہ السلام کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خیال کیا، بِهَا، ان کا، کن کا؟ زلیخا کا، ٹھیک ہے۔ لولا الرآ برہان ربی، اللہ کہتا ہے کہ اگر نہ ہوتی یہ بات، لولا اگر نہ ہوتی یہ بات، الرآ برہان ربی، کہ وہ دیکھتے اپنے رب کے دلیل کو، اگر یہ بات نہ ہوتی، انہوں نے دیکھ لیا نا، اگر اپنے رب کے دلیل کو نہ دیکھتے تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس گناہ میں پڑ جاتے، لیکن انہوں نے اپنے رب کے دلیل کو دیکھ لیا، اس لیے وہ اس سے باز رہے۔ اللہ کہتا ہے، یا پھر ترجمہ اس کا یہ اس طرح سے کر لینا کہ اگر اپنے رب کے دلیل کو نہ دیکھتے، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں، وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ کہتا ہے دیکھو اسی طرح جس طرح سے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام، کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو برائیوں سے بچائے رکھا، برائیوں سے دور
معصوم رکھا، اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں، معصوم رکھتے ہیں۔ اور وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ایسے ہی لنصرف ہم پھیرتے ہیں، ہے نا، یا ہٹاتے ہیں، عنہ ان سے، ٹھیک ہے، سوء برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام من عبادنا المخلصین، ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ مخلصین کے معنی برگزیدہ بندہ، ٹھیک ہے۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ آگے کیا ہوا؟ یہ باتیں یہاں چل رہی تھی نا کمرے کے اندر، تو وہ زلیخا ماننے نہیں لگی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا، جو کیواڑ تھا، دروازہ تھا نا جو، اس دروازے میں تالا بند کر دیا، اور کہنے لگی آجا آجا، میں تجھ ہی سے کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، غلط ارادے سے بلانے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آنتا، وہ بھاگے ہیں دروازے کی طرف باہر نکلنے کے لیے، بچنے کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ دروازے پر جو تالا لگا ہوا تھا نا، وہ لگا کے رکھی تھی کون؟ عزیز مصر بادشاہ، عزیز مصر کی بیوی، ٹھیک ہے، یعنی بادشاہ کی بیوی، سمجھ رہے ہو؟ زلیخا جو تالا لگا رکھی تھی، یوسف علیہ السلام جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے گناہ سے دوڑے ہیں ادھر، تو وہ تالا خود بخود کھل کر کے نیچے گر گیا، دروازہ بھی کھل گیا۔ تو آگے یوسف علیہ السلام، پیچھے سے زلیخا، جب دونوں نکلی ہے اس حجرے سے، اس کمرے سے، تو سامنے کس کو پایا؟ کس کو پایا؟ بادشاہ کو پایا، دروازے کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ جب دروازے کے پاس پایا تو یہ جو تھی نا زلیخا، وہ فوراً بات بدل دی اور کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا جو تیری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ رکھے۔ کون کہنے لگی؟ زلیخا کہنے لگی۔ غلطی تو خود اس کی تھی نا، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے، روایتوں میں آتا ہے اگر بیوی جو ہے راز کو ظاہر نہیں کرتی تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا، وہ بھی اس کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن غلطی خود اس کی تھی، اور وہ باہر نکلی تو بادشاہ کو پائی، کیا کہنے لگی؟ کیا آپ کا ارادہ، آپ اس کے ساتھ کریں گے کیا جو آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کے اہل کے ساتھ کیا کرے؟ غلط ارادہ رکھے۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، بیوی کہہ رہی یا تو ان کو جیل میں بند کرو یا تو دردناک عذاب دو، ٹھیک ہے نا۔ کون کہہ رہی ہے؟ عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا۔ دیکھو، واستبق الباب، اور وہ دونوں دوڑے، الباب کہاں؟ دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ، اور پھاڑ دیا قمیصہ، کون پھاڑا؟ وہ زلیخا نے، کن کو؟ قمیصہ، ان کے کرتے کو، کن کے کرتے کو؟ جب دوڑے نا آگے سے تو پیچھے سے یہ جو کالر ہے نا، اس طرح سے یوں پکڑی کھینچنے کے لیے، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ تو پکڑی تو وہ تیزی کے ساتھ دوڑے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب تیزی کے ساتھ دوڑے تو کرتا کا کے پیچھے سے پھٹ گیا، اور پھاڑ دی ان کے کرتے کو، من دبر، پیچھے سے، والفیا سیدہا لدى الباب، اور وہ دونوں الفیا، وہ دونوں کون؟ یوسف اور زلیخا، پائے سیدہا، اپنے آقا کو، بادشاہ کو، ٹھیک ہے، لدى الباب، کہاں پر؟ دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء، وہ کہنے لگی ما جزاء، کیا بدلہ ہوگا، من اراد بأہلک، اس شخص کے ساتھ، من ترجمہ، اس شخص کے ساتھ، من اراد، جو ارادہ کرے، بأہلک، تیری بیوی سے، تیرے اہل مانا گھر والے ہوتا ہے نا، تیری بیوی سے، سوءاً، برائی کا، سمجھ رہے ہو؟ ترجمہ سے مارا ہے نا، ما جزاء، کیا بدلہ ہوگا، من ارادہ، اس شخص کا، ٹھیک ہے، ارادہ، جو ارادہ کرے، بأہلک، تیری بیوی سے، کس چیز کا؟ برائی کا، الا ان یسجن وعذاب علیم، مگر یہ کہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے، یہ دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟
بیوی کہہ رہی، ٹھیک ہے. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو گناہوں سے معصوم رکھا ہے، اور ایسے موقع سے جب انبیاء کرام کشمکش کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی صورت سے ان کو بچا لیا کرتا ہے. جب عزت کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جس سے ان کی برات کا اظہار ہو، جس سے صاف پتہ چلتا ہے ان کی یہاں کوئی غلطی نہیں ہے. دیکھو جس کمرے میں اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے اسی کمرے میں گہوارہ چھوٹا سا جھولا جو بچوں کا ہوتا ہے نا، اسی جھولا میں ایک بچہ سو رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بچہ بولنے کے قابل نہیں تھا، بڑا چھوٹا بچہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے سے گواہی دلوائی کہ یوسف علیہ السلام کیا ہے، غلط نہیں ہے. غلط کون ہے؟ بادشاہ کی بیوی زلیخا غلط ہے. اور وہ بھی اس بچے نے ڈائریکٹ نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے سے جو گواہی دلوائی بڑے ہی حکیمانہ اور عقل مندانہ انداز میں گواہی دی. اس بچے نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہ قرآن نے نقل کیا ہے، کہا کہ ایسا کریں، آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے. اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس صورت میں زلیخا صحیح ہے اور یوسف غلط ہے. یعنی یوسف ان کے قریب ہو رہے ہوں گے اور زلیخا جو ہے وہ ان کو ہٹا رہی ہوگی، اس سے آگے سے کرتا یہاں پکڑے گی اس طرح سے تو پھٹا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو کون صحیح ہے؟ زلیخا صحیح ہے اور یوسف علیہ السلام غلط ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس صورت میں کون صحیح ہے؟ یوسف علیہ السلام صحیح ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، زلیخا غلط ہے. اس لیے کہ اس صورت میں یوسف علیہ السلام اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہوں گے اور پیچھے سے یہ کھینچی ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ جب کرتا کو دیکھا گیا تو کرتا کہاں سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے پھٹا تھا، ٹھیک ہے. اس سے صاف پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہوں سے بالکل پاک صاف تھے اور ساری غلطی ساری بدماشی کی ان کی تھی زلیخا سے. دیکھو اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا نا، ڈائریکٹ بچے سے گواہی دلوا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. بڑے ہی عقل مندانہ اور حکیمانہ انداز اختیار کرایا بچے کے ذریعے سے، اور اس طرح سے بچے نے گواہی دی یوسف علیہ السلام کے برات کے متعلق. دیکھو قال ہی راودتنی، کہنے لگے وہ راودتنی عن نفسی و شہید شاہد من اہلہا، کہ اس نے مجھے پھسلایا. کون؟ جب بادشاہ کو اس کی بیوی نے کہا نا اس شخص کے ساتھ کیا ارادہ ہو سکتا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ رکھے، یا تو دردناک عذاب دو یا تو قید کر لو. تو پہلے بیوی نے کہا، اگر بیوی نہیں کہتی تو یوسف علیہ السلام کچھ بھی نہیں کرتے، راز کو ظاہر نہیں کرتے. لیکن جب پہلے بیوی نے کہا نا تو یوسف علیہ السلام نے بھی کہا ڈالا کہ دیکھو میں نے ایسا ارادہ نہیں کیا بلکہ غلط ارادہ اس نے کیا تھا میرے ساتھ. سمجھ رہے ہو؟ اسی کو نقل کیا ہے. قال، کہنے لگے یوسف علیہ السلام، ہی راودتنی، ٹھیک ہے، وہی مجھے پھسلایا، ان نفسہ، میرے نفس سے، ٹھیک ہے، وشہد شاہد من اہلہا. جب یہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے نا، کون؟ زلیخا کہہ رہے تھے نہیں اس نے پھسلایا، اس نے بقایا میرے کو، ٹھیک ہے، اور اس نے گناہوں پر آمادہ مجھے کیا یا کر رہے تھے. اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے نہیں میری غلطی نہیں تھی، یہ زبردستی میرے ساتھ. دونوں آپس میں لڑنے لگے نا. وشہد شاہد من اہلہا، تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، من اہلہا، اسی کے گھر میں سے. کس کے گھر میں سے؟ زلیخا کے خاندان میں سے کوئی بچہ ہوگا. ان کا نہ قمیصہ، کہ اگر قمیص ان کا کرتا قد پھٹا ہے، من قبل، سامنے سے، فصدقت، پس وہ کیا ہے؟ سچی ہے. وہو من الکاذبین، اور وہ یعنی یوسف کیا ہے؟ جھوٹے ہیں.
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر ان کا کرتا پھٹا ہے قُدَّ اور وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ اور اگر ان کا کرتا قُدَّ پھٹا ہے من دبر پیچھے سے فَكَذَبَتْ پس یہ عورت یعنی زلیخا جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام کیا ہیں سچے ہیں فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ پھر جب بادشاہ نے ان کے کرتا کو رہا دیکھا قُدَّ مِن دُبُرٍ کہ پھٹا ہوا کہاں سے من دبرٍ پیچھے سے قال کہا انه من کیدک بے شک یہ تو تیرا مکر و فریب ہے اپنی بیوی سے کہنے لگے یہ تو تیری چال بازی ہے تیرا مکر و فریب ہے یہ تیری سازش ہے سب تیرا کرامت ہے یوسف علیہ السلام بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہے یہ سب تیری مکاری ہے ان کیدکن عظیم اور تم لوگوں کی جو مکاری ہے ان کیدکن تم لوگوں کی مکاری تم لوگوں کی چال بازی سمجھ رہے ہو عظیم عظیم ہے بڑا ہے عورتوں کا جو فتنہ ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے سمجھ رہے سمجھ رہے ہاں یوسف عارض ہذا پھر جو ہے وہ حضرت یہ بادشاہ سلامت جو ہے نا عزیز مصر کن سے کہنے لگے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے چھوڑ دے یوسف جانے دے اعراض کر اس سے ٹھیک ہے نا چھوڑ دے جانے دے اس واقعے کو چرچا ورچا کہیں مت کرنا جانے دے غلطی سی کی ہے سمجھ رہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ توبہ کرو استغفار کرو سمجھ رہے ہو اسی کو کہا یوسف عارض ھذا اعراض کا اس واقعے سے چھوڑ دے اس کو جانے دے لوگ کہتا ہے اس طرح سے آپ لوگ سے نہیں کہتا چھوڑ دو یار جب دو آدمی ہمیں آپس میں لڑائی ہوتی ہے نا تو جس آدمی کی غلطی نہیں ہوتی اس سے بعض مطلب نہیں کہا جاتا چھوڑ دو یار کیا کرو گے بیچارہ غریب آدمی اسی طرح وہ کہنے لگے کہ چھوڑ دو یار ٹھیک ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ اور بیوی سے ڈانٹ کر کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ کہ اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ ٹھیک ہے معافی مانگو انکی کنت من الخاطئین بے شک تو ہی خطا کار ہے تو ہی گناہ گار ہے ٹھیک ہے سب تیری ہی سازش ہے اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے